نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ، اور وہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی سے نماز پڑھنے کا کہو۔ آج کل سختی تو نکل گئی ہے کیونکہ بچے منہ سر ہو گئے، تو ٹیکنیکل طریقے سے سکھاؤ۔ تو آپ 7 سال تک آپ کو چاہیے کہ آپ کو دعائے قنوت، نماز، جنازہ، دعائیں، وضو، غسل سب سیکھ چکے ہوں۔ زیادہ لمٹ 10 سال۔ آپ 10 سال کے ہو گئے، اب آپ پہ فرض ہو گئی ہے جہاں بھی ہیں آپ نماز پڑھیں۔ آپ کو جدھر بھی وقت ملتا ہے شادی حال میں وہیں آپ کپڑا بچھائیں، 4 فرض پڑھ لیں، آپ نماز نہ مس کریں۔ جیسے روٹی ضروری ہے، سونا ضروری ہے، بیمار ہو جائیں دوائی کھانا ضروری ہے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی ضروری ہے۔ لیکن نماز کے سے پہلے جو ہم نے چیزیں سیکھنی ہیں وہ ضروری ہے کہ نماز کی شرائط اور طہارت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نماز کی شرائط کا پتہ ہوگا تو پھر نماز صحیح ہوگی نا۔ اسی طرح طہارت کرنی آتی ہوگی تو عبادت قبول ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح نماز کی شرائط میں آپ دیکھیں گے تقریباً 6 چیزیں پہلے آپ پوری کر لیں پھر نماز نیتے۔ نماز پڑھنے سے پہلے کتنی چیزیں پوری کرنی ہیں؟ 6۔ اس کو ہم شرائط کہتے ہیں۔ نمبر 1، آپ طہارت شدہ ہوں۔ اگر غسل فرض تھا تو نہا لیں، غسل فرض نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وضو کرنا ہے، وضو ضرور صحیح طرح کر لیں، یہ ایک دوسری شرط ہوگی۔ آپ کے کپڑے پورے ہوں، اگر کپڑے پورے نہیں ہوں گے جسم ننگا ہوگا، کم از کم جو فرض جسم چھپانے والا ہے وہ چھپاؤ، کپڑے صاف پاک بھی ہوں اور پورے بھی ہوں، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے نماز کا ٹائم ہو۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ، عشاء کی فجر کے ساتھ، فجر کی ظہر کے نہ، جو جس نماز کا ٹائم ہے اسی ٹائم میں پڑھیں۔ تیسری بات ہوگی، یہ شرائط بتا رہے ہیں نا۔ چوتھی شرط ہوگی کہ آپ کا چہرہ سینہ کعبے کی طرف ہو۔ اگر آپ کعبے کی طرف فیس نہیں کیا ہوا تو آپ کی نماز ادھر ادھر کر کے پڑھتے رہے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ 6 چیزیں ہوگی، 4 ہو گئی۔ 5ویں آپ نے نیت کرنی، یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے، یہ آپ کے مائنڈ میں ہو، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اگر آپ لفظوں سے کہہ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ قائم ہو جائیں۔ مثلا آپ عصر پڑھنی ہے، آپ کہیں گے 4 رکعت نماز عصر، اللہ کی بندگی منہ طرف اللہ۔ ذہن میں بھی اگر آ گیا کہ میں 4 فرض عصر کے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ چیز ہے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھنے لگے ہیں، فرض ہیں، سنت ہے، نفل ہے، کون سی نماز ہے، اس کو ہم نیت کہتے ہیں۔ 6ٹھی بات تکبیر تحریمہ، کہ اللہ اکبر، یہ ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور منہ سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہاتھ کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ کم از کم کندھوں سے لے کے سر سے نیچے تک ہوں، یہاں، بلکہ کانوں کے برابر، اس لیے زیادہ تر علماء کہہ دیتے ہیں کانوں کے برابر، تاکہ وہ پتہ ہو کہ گندوں سے اوپر جہاں بھی، یہاں بھی نہیں آپ کر سکتے، کندھوں سے نیچے بھی نہیں، ٹھیک ہے، یہاں کندھوں سے نہیں، اس کے درمیان اللہ اکبر، اگر ٹچ کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو برابر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ 6 ہو گئی۔ آپ یہ 6 چیزیں پہلے پوری کریں گے تو نماز میں آپ شامل ہوں گے۔ اب آپ نے 6 چیزیں پوری کر لیں، آپ نماز میں شامل ہو گئے۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح وضاحت سے کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت کے اندر وضو شامل ہے، غسل شامل ہے۔ کیا آپ کو وضو کا طریقہ آتا ہے؟ غسل کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں آتا تو ظہر ٹائم آپ کے پاس قاری صاحب ہوتے ہیں، ضرور سیکھیں۔ یہ کتابیں یہاں پڑھی ہوئی ہیں، اس میں بھی ہے، وہ سیکھیں۔ کیوں نہیں سیکھتے آپ گیم چلانا سیکھ لیتے ہو، موبائل چلانا سیکھ لیتے ہو، یہ کیوں نہیں؟ جو ضروری کام ہے اس کے بغیر تو، وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، غسل کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو وضو میں آپ کو پتہ ہے، وضو میں آپ کو 4 فرض بہت ضروری ہیں۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ چہرہ دھونا، ہاتھ، یہ وضو کے جو 4 فرض ہیں، ہاتھ دھونے، چہرہ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ فرض ہے۔ باقی وہ سنت ہے، وہ بھی ضروری ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایسے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی 3 دفعہ نوازی میں، پھر بازو کونے سمیت، پھر مسح، پھر پاؤں، یہ آپ صحیح طرح ذہن میں رکھیں۔ غسل اگر فرض ہو گیا ہے تو 3 فرض ہیں، پورا جسم دھونا ہے، غرارہ کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا، یہ 3 ہیں۔ آپ پوری طرح وضو کریں، استنجا کریں اور پوری طرح جسم کو دھو لیں، کلی کی جگہ غرارہ کریں آپ کا غسل۔ اور دوسری بات، ستر عورت میں آپ نے دیکھا، اس کے لیے یہ جو چیزیں ضروری ہیں، کپڑے آپ کے پورے ہوں،
اگر آپ کے کپڑے پورے نہیں ہیں تو کام نہیں چلے گا۔ کپڑے مرد کے لیے کم از کم ناف سے گوڈے کے نیچے تک چھپا ہونا فرض ہے، باقی سنت ہے۔ تو سنت یہ پورے کم از کم بازو ہو، پوری شرٹ ہو، آگا پیچھے چھپا ہو۔ یہ پینٹ بھی اگر آپ نے ڈالی ہے نا شرٹ، تو اس طرح کی ہو کہ آگے پیچھے چھوٹی چھوٹی لمبی ہو کہ ہپ چھپ جائے، آگے سے وہ جگہ چھپ جائے، اس طرح کی ڈالیں۔ اگر آپ نے پینٹ دوسری ڈالنی کہ اندر شرٹ کرنی ہے تو کھلی پینٹ ڈالیں کہ پینٹ اس طرح ٹائٹ ہو کہ آپ کے پیچھے ہپ نظر آ رہی ہے، سامنے سے وہ باہر نظر آ رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ کراہت ہوگی۔ کھلی اور گٹے ننگے رکھیں، یہ بھی اس میں ہے۔ کپڑے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ ہمیں پتہ ہے پیشاب پخانے سے، گندگی سے ناپاک ہو جاتے ہیں، منی لگنے سے، خون لگنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں، ناپاک نہ ہو۔ اور اگلی بات آپ نے تیسری بات جو پڑھی ٹائمنگ کا تو بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک بھی بات، یہ وضو کی جگہ متبادل بھی ہے، اگر آپ کو پانی نہیں مل پا رہا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ نماز کا ٹائم جا رہا ہے تو آپ تیمم کریں، چہرہ مٹی صاف دیوار پہ ایسے ہاتھ ماریں، چہرے پہ ملیں، دوسری دفعہ ماریں بازو پہ، بس اب اس تیمم سے آپ ایک نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پانی نہیں ہے تو، پانی ہے تو پھر تو تیمم نہیں نہ ہوگا۔ ہاں اگر غسل فرض ہو گیا پھر بھی تیمم سے ہو سکتا ہے آپ کا، وہ جگہ گندگی والی مٹی سے صاف کریں، ٹیشو سے کر لیں، تو نیت کریں غسل کی، وہی طریقہ ہے، چہرے پہ ہاتھ ماریں پھر دیوار پہ ماریں، بس یعنی وضو اور غسل کا ایک ہی طریقہ ہے تیمم میں۔ وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے، جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ پانی غیر ضروری سے پرہیز کریں، غیر ضروری ضائع نہ کریں، اور زیادہ دائیں بائیں بیٹھے لوگوں کو کراہت نہ دیں۔ نجاست میں بھی آپ خیال رکھیں، گندگیاں دو قسم کی ہیں، چھوٹی بڑی۔ چھوٹی مومن ہم حلال جانوروں کیا کوئی لگ جائے تو اس کو ہم چھوٹی غلاظت میں کہتے ہیں، جیسے پاک جانور ہے گویا وغیرہ اس کا، لیکن باہر کیف پاکیزگی یہی ہے کہ نجاست پیشاب پخانہ خون ریشہ گٹر کا پانی اس طرح کے چیزوں سے جو لگے ہیں تو وہ تیمم کے لیے مٹی پاک ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ موزے ڈالے ہوں تو آپ موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں، 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وضو کر لیں اور پھر موزے ڈال لیں اور 5 نمازیں آپ موزے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی چیزیں دھوئیں گے اگر وضو ٹوٹا ہے تو موزوں کی جگہ موزوں پہ مسح کر لیں گے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اگلی بات جو آپ نے شرائط میں دیکھی تھی وہ وقت کا تعین جو ہے وہ سورج نکلنے تک، فجر کی اذان سے سورج نکلنے تک فجر کا ٹائم، اس کے علاوہ تو نہیں، ختم ہو جائے گا۔ ظہر کا ٹائم سورج ڈھلنے کے بعد سے عصر سے کچھ دیر پہلے تک ہے، پھر ختم۔ عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک، مغرب کا 1 گھنٹہ زیادہ 50 منٹ۔ عشاء کا ٹائم جب شروع ہو جائے مغرب کے 1.25 گھنٹے بعد، وہ تقریباً لمبا چلتا ہے، 12 بجے تک صحیح ٹائم ہے، بعد میں ہو جاتا ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ اسی طرح کعبے کا اگر پتہ نہ ہو تو کسی سے پوچھ لیں کہ کس سمت ہے۔ آج کل تو مشینری ملتی ہے جو بتا دیتی ہے، موبائل میں بھی ایپ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہاں، جہاز میں ہے، گاڑی میں ہے، اپنی میں ہے، بیگانی میں، آپ جب ٹائم ہو جائے وہیں سجدہ کر لیں، دوگانہ پڑھ لیں سفر میں ہے تو۔ یہ چیزیں آپ کو بیٹے پابندی کرنی ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ باقی۔ اللہ